अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज ऐसे के एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। कॉन्टेम्प्रेरी ये टॉपिक है। पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए दिन जो है ना वो बढ़ती चली जा रही हैं। अमेरिका और चाइना की जो है ना वो ट्रेड वॉर, और इस सिलसिले में जो है ना वो उनकी एक कोल्ड वॉर जो है ना वो ट्रिगर होती चली जा रही है। फिर हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरियन जो मिसाइल क्राइसिस है वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। फिर अमेरिका की ईरान के साथ जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये रिसेंटमेंट्स जो है ना वो किसी भी वक्त दुनिया को एक और वॉर की तरफ ले जा सकती है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ। यानी ये आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का थ्रेट मौजूद है दुनिया में। अगर मौजूद है तो उसकी मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, वो कैसे पता चलेगा हमें कि ये वाकई थ्रेट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर एग्जिस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो थ्रेट है उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो टॉपिक है आज का, कैन वी प्रिवेंट थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये 2008 के CSS में ये टॉपिक आया था। आज भी ये उतना ही रेलेवेंट है जितना उस वक्त मुंबई अटैक्स के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बराह रास्त जो है ना वो जो एक वॉरफेयर की इंगेजमेंट जो है ना बढ़ गई थी, वो न्यूक्लियर वॉरफेयर का ख़तरा बढ़ गया था। आज भी वो कश्मीर इशू को लेकर, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है ना वो स्कर्मिशेस को लेकर, वो मुख्तलिफ जो है ना वो आइडियालॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से तो दुनिया के अंदर जो है ना न्यूक्लियर वॉरफेयर की डिस्कशन हो रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की डिस्कशन हो रही है। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यानी हमें पता होना चाहिए कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर के साइंस हैं मौजूद। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पहली जो जंगें हुई हैं ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो उनकी वजूहात क्या थी। तो हमें पता चलेगा कि उनकी वजूहात में ये लोगों के जो नेशनल इंटरेस्ट थे ना, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था सिचुएशन को। आज भी वही नेशनलिज्म की वेव जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है। उस टाइम कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो वैसे ही नहीं थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो है ना लीग ऑफ नेशंस थी, लेकिन बदकिस्मती से वो इनइफेक्टिव हो चुकी थी, वो इम्पोर्टेंट हो चुकी थी, वो वीकन कर चुकी थी। इसी तरीके से आप देखें तो मैसिव वेपनाइजेशन हो चुकी थी। यानी एक आर्म्स रेस जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी। आप देख लें कि इटली है या जर्मनी है, वो क्यों चढ़ दौड़े हैं अलाइड फोर्सेस के ऊपर। तो ये एक और आ गया एस्पेक्ट कि वहाँ पे मैसिव जो है ना मिलिट्राइजेशन थी। फिर इसी तरीके से एक और था, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन था कि डिफरेंसेस थे, रेशियल डिफरेंसेस थे। वी आर रॉयल्स ये स्टार्ट हुआ था जर्मनी की तरफ से कि हम ही हैं, इसलिए उन्होंने फिर जो है ना वो होलोकॉस्ट स्टार्ट की। जो यहूदियों को जो है ना उन्होंने मारना शुरू कर दिया। फिर इसी तरीके से हम देखते हैं तो बड़े लेवल पे असैसिनेशंस जो है ना वो हो जाती है। उस टाइम आर्च ड्यूक जो था उसकी असैसिनेशन हुई थी ऑस्ट्रिया के। फिर आज भी हम वो देखते हैं तो किसी न किसी शक्ल में वो असैसिनेशन की अटैम्प्ट्स होती रहती हैं। बेनजीर की जो है ना वो असैसिनेशन हुई। अभी इसी ही साल जो है ना जनरल कासिम सुलेमानी, जो ईरानियन जो है ना वो एक मिलिट्री का लीडर था, जनरल था, उसको जो है ना असैसिनेट किया गया अमेरिका की तरफ से। तो कोई ना कोई वाक़या जो है ना वो हो रहा होता है। ये माजी में भी वाक़यात होते रहे और आज भी यही वाक़यात इसी तरह के एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनवाइट कर सकते हैं, जो ट्रिगर कर सकते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर को। तो इंट्रोडक्शन में आपने बैकग्राउंड भी दे दिया, आपने पूरा इंट्रोडक्शन भी समझा दिया कि वाकई ऐसा है। तो फिर साथ ही हम यानी पहले थीसिस स्टेटमेंट में आप ये बताएंगे कि इमिनेंट थ्रेट है और हमें जो है ना वो इकट्ठे मिलकर पूरी दुनिया को इंटरनेशनल जो है ना एक कॉज के जरिए हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर को जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए। फिर आप आ जाएंगे फर्स्ट अपने डोमेन के ऊपर। फर्स्ट डोमेन क्या है? कैन वी प्रिवेंट थर्ड वर्ल्ड वॉर? आप कहते हैं जी यस। तो इसका मतलब है कि आपने तस्लीम कर लिया है कि देयर इज एन इमिनेंट थ्रेट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर।
तो फिर आप क्या करेंगे, साबित करेंगे कि वो फैक्टर्स कौन से हैं या जो वो मैनिफेस्टेशंस कौन सी हैं जो शो कर रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का थ्रेट मौजूद है। यानी वो फैक्टर्स कौन से हैं जो ट्रिगर कर सकते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर, वो आप एनालिस्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी दो मेजर डोमेन्स बनेगी। इस तरह के टॉपिक में तीसरी डोमेन की ज़रूरत नहीं होती कि आप इम्पैक्ट्स भी बताएं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई अगर तो वो सबको ही पता है कि वॉर के जो इफेक्ट्स होते हैं। ये मैंने आर मॉडर्न वॉर्स, होली वॉर्स में भी जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस या इम्पैक्ट्स ऑफ वॉर्स जो है ना वो डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब ये देखें, हम आ जाते हैं पहले डोमेन के ऊपर कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जो ट्रिगर कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर को। तो सबसे पहले इस टाइम जो ऑन गोइंग पॉपुलिस्ट वेव है, जो नेशनलिस्ट वेव है, वो पूरी दुनिया में जो है ना वो चल रही है। यानी नेशंस जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो नहीं देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, वो नहीं देखेंगे कि इंटरनेशनल जो ट्रेड जो एग्रीमेंट्स हैं वो उनकी वायलेशंस हो रही हैं, वो नहीं देखेंगे कि जो इंटरनेशनल लॉ जो है वो सैबोटेज हो रहा है। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है ना फुलफिल करेंगे। आप देखें कि ब्रिटिश एग्जिट जो हुआ है उसमें वो पॉपुलिस्ट वेव का ही नतीजा था कि बरतानिया जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। फिर इसके साथ ही तमाम जो यूरोपियन नेशंस के अंदर पॉपुलिस्ट वेव्स जो है ना वो चल पड़ी। जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, ये सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे, इटली है, जहाँ पे जो राइट विंग की जो पॉपुलिस्ट पार्टीज हैं उनको बहुत ज़्यादा वोट पड़ा पिछले यूरोपियन इलेक्शन के अंदर। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप ये देखें कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये इंडिया के अंदर नेशनलिस्ट वेव जो है ना चल रही है। यानी मोदी की जो है ना वो एक हिंदुत्व की मूवमेंट जिसमें वो तमाम मिनॉरिटीज़ की जो है ना बुचरिंग कर रहे हैं, सेग्रीगेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से आप अमेरिका में देख लें तो वहाँ पे रेशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना किस हद तक बढ़ गई हैं। यानी जो ट्रम्पिज्म है, ये नेशनलिज्म की जो वेव है कि वो अमेरिका को ग्रेट अगेन जो है ना वो कहता है कि वी कैन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उस स्लोगन के तहत जो है ना वो ट्रेड वॉर में इंगेज है चाइना के साथ, वो बराह रास्त जो है ना वो इंगेज है नॉर्थ कोरिया के साथ, वो ईरान के साथ, वो मैक्सिको के साथ। तो ये जो वाक़यात होते हैं ना कि ये नेशनलिस्ट, एक बंदे की जो वक़्त बढ़ जाती है, सिस्टम की वक़्त ख़त्म हो जाती है, तो एक ये आ गई जो फैक्टर जो है ना प्रीवेल कर रहा है। फिर इसी तरीके से एक और फैक्टर है, वो है डिक्टेटरशिप की जो है ना वो प्रेजेंस का, कि डेमोक्रेटिक जो सेटअप होता है वो डिक्लाइनेशन का शिकार हो जाता है या डिटीरियरेशन का शिकार हो जाता है। जो पहली वॉर्स हुई है जैसे मैसोलिनी का किरदार है या हिटलर का किरदार है, तो वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, वो डिक्टेटर्स थे। आज वो डिक्टेटरशिप किस शक्ल में मौजूद है? वो इस शक्ल में मौजूद है कि डेमोक्रेटिक जो है ना लीडरशिप के नाम पर डिस्पॉट्स जो है ना वो रूल कर रहे हैं दुनिया के ऊपर। किसी ना किसी शक्ल में जो है ना वो डिक्टेटोरियल रेजीम्स जो है ना वो प्रीवेल कर रहे हैं। यानी पार्लियामेंट्स की कोई वक़्त नहीं रही, पर्सनैलिटी बेस्ड जो है ना ये हो गया है। तो वो पर्सनैलिटीज़ किसी भी वक्त किसी भी दूसरे मुल्क के साथ जो है ना वो बराह रास्त जंग में जो है ना इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अब अगर जंग होती है तो वो जो नॉन कन्वेंशनल नहीं होगी। अगर ये वॉर हुई तो ये न्यूक्लियर वॉरफेयर होगा और अल्टीमेटली फिर ये होगा कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो है वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। तो ये एक और फैक्टर है कि जो नॉन डेमोक्रेटाइजेशन है वो नुकसान पहुंचा सकती है। फिर इसी तरीके से दुनिया को मुत्तहिद करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा बनाया गया। अब आज हम देखते हैं तो वो एक इम्पोर्टेंट जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गई है, वो वीकन कर गई है। तो उसकी जो वीकनिंग है अल्टीमेटली फिर वो दुनिया को नुकसान पहुंचाएगी। यानी यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिलैटरल अप्रोच जो है ना पूरी दुनिया को कैटास्ट्रॉफी की तरफ लेके जा रही है, डेड एंड की तरफ लेके चली जा रही है। यानी आप जब दूसरों को ब्लाइंड एली में ले जाएंगे तो वो रिटेलिएट करेंगे, और ये रिटेलिएशन जो है ना वो इंटरनेशनल पीस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वायलेंस जो है ना हो सकती है। तो यूनाइटेड नेशंस जो है ना उसके अंदर
ویٹو پاورز کے پاس جو ہے نا وہ لامحدود اختیارات ہیں، اور جو اس کی جنرل اسمبلی ہے جو ڈیموکریٹک ان نیچر، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کی بھی جو جیورسڈکشن ہے وہ بھی آپشنل ہے، تو اس کی اپنی کوئی فورس نہیں ہے۔ اگر اس نے کوئی اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرنا ہو تو یہ صرف ریکویسٹ کرتی ہے۔ تو یونائٹڈ نیشنز جو ہے نا وہ کمزور ہو گئی ہے، یعنی وہ ادارہ جس نے دنیا کے پیس کو مینٹین کرنا ہے وہ خود کمزور ہے، تو وہ دنیا کو کیسے جو ہے نا وہ اسٹرانگ کرے گا۔ پھر نیکسٹ ایک اور پوائنٹ آ جاتا ہے، وہ ہے کلیش آف سیولائزیشن کا، کہ دنیا جو ہے یہ سیمیول پی ہنٹنگٹن نے جو ہے نا وہ کلیش آف سیولائزیشن کے نام پہ 1991 میں ایک جو ہے نا وہ رائٹنگ کی۔ اس کے اندر اس نے بتایا کہ جو ورلڈ ہے اس کے اندر کلچرل اور آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز جو ہے نا وہ انٹینسیفائی ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی جب کمیونزم کا فال ہوا، جب کولڈ وار میں اس کی جو ہے نا وہ ڈی سینٹرلائزیشن ہو گئی رشیا کی، جب وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا، تب پھر جو ہے نا وہ ایک نیا اینیمی ڈھونڈنے کی ضرورت تھی دنیا کو، تو وہ مسلمس کو جو ہے نا انگیج کیا گیا۔ تو اس کے اندر پھر اس نے کلچرل اور آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز بتائے کہ یہ جو ان ممالک کے اندر کلیش آف سیولائزیشن کی وجہ سے وار جو ہے نا ٹریگر کریں گے، اور آپ دیکھ لیں کہ 21 سینچری کے اندر آپ کو پورا مڈل ایسٹ برن ہوتا نظر آ رہا ہے، آپ کو ساؤتھ ایشیا برن ہوتا نظر آ رہا ہے، یعنی جتنے بھی مسلم اسٹیٹس ہیں ان کے اندر آپ کو ہاٹ فائر جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے۔ تو یہ وائلنس جو ہے، یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ چیزیں کسی بھی وقت وار کو ٹریگر کر سکتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور ہے وہ اکنامک امپیریلزم، یعنی پہلے بھی اکنامک ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے کہ جو بگ پاورز تھیں وہ دوسروں کے ریسورسز ایکسپلائٹ کرتی تھی، نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ جنگ جو ہے نا بڑھ جاتی ہوتی تھی، یعنی وہ دو تین بر اعظموں تک چلی جاتی ہوتی تھی۔ آج بھی وہی اکنامک امپیریلزم یا اکنامک ایکسپلائٹیشن شکل میں موجود ہے۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہے نا یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک وہ اس کے آئی کونس ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ جو میجر پاورز ہیں وہ دوسروں کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں، تو آج بھی وہی اکنامک ایکسپلائٹیشن جو ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ یعنی اگر اکنامک ایکسپلائٹیشن ہوگی، اگر آپ دوسرے کے ریسورسز کو یوٹیلائز جو ہے نا انہیں نہیں کرنے دیں گے، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز نہیں ہوگی، تو لامحالہ پھر ایک جنگ کا سماں ہوگا، وہ کسی بھی وقت جو ہے نا وہ لوگ ریٹیلیٹ کریں گے اور جنگ جو ہے نا ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور جو خطرہ ہے وہ ہے سائبر وارفیئر کا، یعنی آپ اگر کسی دوسرے کنٹری کے انٹیریئر کو یا ایکسٹیریئر ڈپارٹمنٹس کو یا اس کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جیسے پریزیڈنسی ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس کا جو مین اکاؤنٹ ہے، آپ اسے ہیک کریں اور اس کے ذریعے کوئی بھی ٹیررسٹ جو ہے نا وہ آپ ایک میسج جو ہے نا دنیا تک پہنچا دیں، تو اس کی ڈسیمینیشن چونکہ فوری ہو رہی ہے، آپ کو ود ان مومنٹس ود ان سیکنڈز جو ہے نا وہ نیوز وہ موو کر رہی ہے، ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کوئی بھی فیک جو میسج ہے وہ اس وقت تک کسی ایک جو ہے نا وہ نیوکلیئر زون کو جو ہے نا ٹریگر کر چکا ہوگا، تو یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو سائبر وارفیئر جو ہے یہ ایک اور، یہ ہم نے ہائبرڈ وارفیئر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کی ریپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں، یہ کسی بھی وقت جو ہے نا وہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، وہ آپ پاکستان کو دیکھ لیں، وہ آپ انڈیا کو دیکھ لیں، وہ آپ امریکہ میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، افریقہ میں دیکھ لیں، تو یہ ہیومن رائٹس جو ہے نا یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی۔ الٹیمیٹلی پھر یہ ہوگا کہ جب ڈیولپڈ نیشنز نہیں ہوں گی، جن کا کریکٹر ڈیولپ نہیں ہوگا، اسٹرانگ انڈیویجولز نہیں ہوں گے، تو وہ وائلنس کو جو ہے نا وہ پروموٹ کریں گے، تو یہ وائلنس جو ہے نا وہ کسی بھی وقت دو ملکوں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کر سکتی ہے، یعنی اسی سے جو ہے نا وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور بہت بڑی وجہ وہ ہے آن گوئنگ ویو آف وار آن ٹیرر، یعنی ٹیررسٹ جو ویو ہے ٹیررزم کی وہ بہت زیادہ شدید ہے پوری دنیا کے اندر۔ پھر ٹیررزم کی ڈیفینیشن کے اوپر جو ہے نا لوگوں کے اعتراضات ہیں، بہت سارے ممالک جو ہے نا وہ پراکسی وارفیئر کے ذریعے، جہاں پہ یعنی اگر امریکہ القاعدہ کے ساتھ انگیج تھا یا آئی ایس کے ساتھ جو ہے نا اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ انگیج تھا، پاکستان تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ انگیج تھا، تو دوسرے ممالک جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے انہی آرگنائزیشنز کو، آخر انہیں کہیں تو فنڈنگ مل رہی تھی نا، انہیں ویپنز مل رہے تھے، وہ ہوا سے تو نہیں آ رہا تھا ان کے پاس، کوئی دے رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لوگ تھے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے، اور نتیجتاً یہ ٹیررزم جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گئی، اس کے ساتھ بچرنگ ہوئی، اسیسینیشنز ہوئی، اور یہ بھی تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جو ہے نا وہ ایک وہ فیکٹر بن سکتا ہے۔ ایک یہ اور آ گیا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے
انرجی انسیکیورٹی، یعنی دنیا میں ریسورسز جو ہے نا وہ ڈیمینش ہو رہے ہیں، ڈکلائن جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تو جب لوگوں کے پاس واٹر کے ریسورسز نہیں ہوں گے، انرجی کے ریسورسز نہیں ہوں گے، تو پھر وہ دوسروں کے ریسورسز کو جو ہے نا ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہا جاتا تھا کہ یہ افغانستان کے اندر بہت زیادہ ٹریلین آف ڈالرز کے ریسورسز ہیں، عراق کے اندر جو ہے نا وہ آئل گیم جو ہے نا چلی، سینٹرل ایشیا کو انگیج کیا گیا. تو یہ جو گریٹ گیم ہے یعنی ریسورسز کے حوالے سے، انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے، یہ ایک اور بہت بڑا تھریٹ بن جاتا ہے کہ جب دنیا کے ریسورسز ڈیمینش ہو جائیں گے، پاپولیشن بہت زیادہ حد تک بڑھ گئی ہے، یعنی 7 ارب سے زیادہ آبادی ہو گئی ہے دنیا کی، ریسورسز اسی لحاظ سے آگے نہیں بڑھے، اور پھر ساتھ کیا ہو رہا ہے، پیرالل بہت سارے اور جو ہے نا کرائسس جنم لے رہے ہیں. تو جب یہ کرائسس ہوں گے، جب انرجی انسیکیورٹی ہوگی، تو نیشنز ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑیں گی. یعنی فیوچر وارز کہا جاتا ہے کہ وہ واٹر ریسورسز کے اوپر جو ہے نا وہ جنگیں لڑی جائیں گی، کہ جس کے پاس واٹر ہوگا وہ دنیا کو جو ہے نا کرے گا. یعنی ایک اپوکلپٹک جو ہے نا وہ صورتحال. پھر ایک اور بہت بڑا فیکٹر، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو 2 فیکٹرز میں بتانے لگا ہوں یہ گائجنٹک میگنیٹیوڈ کے جو ہے نا ہیں. ایک پہلا ہے نیوکلیئر پرولیفریشن کا، کہ پوری دنیا میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی ایک ریس چل پڑی ہے. ہر ملک نیوکلیئر آرمز کو جو ہے نا وہ اچیو کرنا چاہتا ہے. آپ برازیل سے لے لیں، آپ جرمنی آ جائیں، آپ جاپان آ جائیں، آپ لیبیا دیکھ لیں، آپ عراق دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، نارتھ کوریا، سعودی عربیہ جو ہے نا وہ ٹرائی کر رہا ہے. یہ وہ نیشن ہے جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے، باقی جو ڈکلیئرڈ ہے ان کے پاس تو ہے ہی ہے. تو اٹلی ہے، یہ تمام نیشنز جو ہے نا وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے. اب پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر کسی بھی جگہ پہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان کانفلکٹ ہوگی تو وہاں پہ جو ہے نا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کو استعمال کیا جائے گا، میزائل ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے گا. تو یہ کیٹاسٹرفی یا یہ جو ہیوک ہے، ڈسٹرکشن ہے، یہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی. پاکستان انڈیا کے درمیان جو ہے نا وہ دونوں کے پاس نیوکس ہے، تو یہ ایک اور جو ہے نا وہ تھریٹ ہو جاتا ہے. پھر لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے ملٹرائزیشن آف اسپیس، کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنی جو 4th برانچ ہے ملٹری کی، اس سے جو ہے نا لانچ کر دیا ہے کہ اب اسپیس کو ملٹرائز کیا جا رہا ہے، نیوکس کو جو ہے نا اسپیس کے اندر پہنچایا جا رہا ہے. آپ امیجن کریں کہ ارتھ کے آربٹ میں اگر نیوکلیئر جو ہے نا وہ میزائلز موجود ہوں گے تو کسی بھی وقت وہاں پہ ڈسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ پورا یہ پلانٹ ارتھ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. آپ گوگل پہ جائیں، صرف یہ لکھیں کہ جو ملٹرائزیشن آف اسپیس ہے اس کا جو اس میں نیوکس کو لے جایا جا رہا ہے اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنی جو ہے نا وہ ایک المناک صورتحال بن سکتی ہے، کتنا زیادہ نقصان ہوگا پوری انسانیت کا. تو یہ ایک اور آگے ایلیمنٹ جو یہ شو کر رہا ہے کہ دنیا میں بڑھ جائے گی. پھر اسی طریقے سے اور چھوٹے چھوٹے ایشوز آ جاتے ہیں، جیسے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے، گلوبل وارمنگ کے حوالے سے ہے، اسمگلنگ کے حوالے سے ہے، ڈرگ ٹریفکنگ کے حوالے سے ہے، کہ دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، بارڈر کی کانفلکٹس ہیں. تو یہ چھوٹے ایشوز جو ہے نا، یعنی ٹیریٹوریل جو ساورنٹیز کی رسپیکٹ نہ ہونا، یہ پھر جو ہے نا وہ 3rd ورلڈ وار کی طرف لے کے جا سکتی ہے. تو یہ ایلیمنٹس سے، یہ فیکٹرز سے جو 3rd ورلڈ وار کا بتا رہے ہیں کہ اپ کمنگ جو 3rd ورلڈ وار ہے وہ ہو سکتی ہے، یا امیوننٹ تھریٹ جو ہے نا وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ کیا ہمیں چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے، یا اس 3rd ورلڈ وار کو پریونٹ کرنے کے لیے، بلاک کرنے کے لیے، اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنا چاہیے. تو یقینی طور پر ہمیں ایفرٹس کرنا چاہیے. تو آپ کیا کریں گے، آپ دنیا کو ڈیموکریٹائز کریں، انسٹیٹیوشنز کو ڈیموکریٹائز کریں، جو آرگنائزیشنز ہیں انہیں ڈیموکریٹائز کریں. اس کے لیے آپ کو یونائٹڈ نیشنز کو ریفارم کرنا پڑے گا، اس کے سیکیورٹی کونسل کو جو ہے نا وہ ریفارمیشن کرنا پڑے گی، ویٹو پاور کی ایکسپلائٹیشن کو جو ہے نا وہ روکنا پڑے گا، جنرل اسمبلی کا رول بڑھانا پڑے گا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو جو ہے نا وہ آپ کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا. پھر اسی طریقے سے اس کی جیورسڈکشن کو جو ہے نا وہ لازمی کرنا پڑے گا، پہلے جو آپشنل ہے. پھر آپ اس کی فورس جو ہے نا بنائیں، اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے جو ہے نا وہ باقاعدہ کام کریں. اب وہ ڈیپینڈنٹ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نیشنلزم جو ہے وہ نقصان پا رہی تھی، تو آپ پروموٹ کریں انٹرنیشنلزم کو، گلوبلائزیشن کو، کہ دنیا کا کوئی بھی ملک انڈیپینڈنٹلی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں کر سکتا. ابھی ایک وبا چل رہی ہے کووڈ-19 کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایک ملک انڈیپینڈنٹلی اسے کر سکتا ہے حل؟ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو ہے نا انہوں نے اپنے سر تسلیم خم کر لیے، انہوں نے سرنڈر کر دیا اس کے آگے.
پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا وہ بڑی ویو اس کی چل رہی ہے. تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ چاہیے، آپ کو ایک گلوبل رسپانس چاہیے. جتنے بھی ایشوز ہیں وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ہے، وہ پولوشن ہے، گلوبل وارمنگ ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، ڈرگ ٹریفکنگ ہے، اسمگلنگ ہے، یہ سارے کے سارے دنیا مل کر جو ہے نا وہ حل کر سکتی ہے. پھر ریزولوشن آف کور ایشوز ہونی چاہیے ہر صورت، پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے. اس میں کشمیر ایشو ہے، اس میں پیلسٹین ہے، برما کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، جو افغانستان کے اندر ہو رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، جو سول وارز ہو رہی ہیں وہاں پہ مین اسٹریم جو پارٹیز ہیں ان کو جو ہے نا وہ ڈائلاگ میکنزم کے ذریعے بٹھا کے مسئلے کا حل کروایا جائے. تو یہ پیسفل ریزولوشن جو ہے نا کور ایشوز کا، یہ دنیا کو جو ہے نا وہ بچا سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ نیوکلیئر جو ہے نا وہ وارفیئر کا خطرہ جو ہے اسے آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ نیوکلیئر فری زونز بنا کر، کہ جیسے امریکہ اور رشیا کے آپس میں معاہدے تھے کہ ہم زیرو فری ورلڈ کی طرف لے کے جائیں گے، کہ اپنے نیوکس کو کم کریں گے. وہ خیر اس پہ کچھ تھوڑی حد تک امپلیمنٹ ہوا تھا. امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے اس معاہدے سے بھی جو ہے نا روگردانی کر لی. تو یہ جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے کہ زیرو فری ورلڈ کی طرف جایا جائے، یعنی دنیا کو نیوک سے فری کیا جائے، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جو ہے نا وہ ڈسکارڈ کیے جائیں. وہ اسی سے ہی سچویشن جو ہے نا ڈیفیوز ہوگی. پھر اسی طریقے سے آپ ہیومن رائٹس کو امپاور کریں گے، ہیومن ڈیولپمنٹ کریں گے، یعنی اپنے ریسورسز کو انسانوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر لگائیں گے، نہ کہ آپ جو ہے نا وہ وار انڈسٹری کو پروموٹ کرتے چلے جائیں. پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یعنی جو ہم نے کازز کی تھی نا، جو فیکٹرز بتائے تھے، انہیں ہی آپ ریورس کرتے چلے جاتے ہوتے ہیں. جو ملٹرائزیشن آف اسپیس تھی اسے اوائڈ کیا جائے. اس کے اندر آپ اسپیس میں آلریڈی آپ کی جو ہے نا ٹیکنالوجی ساری اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، آپ کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے یا آپ کا جو کمیونیکیشن ہے اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو اسے پازیٹیو پرپزز کے لیے یوز کیا جانا چاہیے، نہ کہ اسے ملٹرائز کیا جائے کہ فیوچر میں سیٹلائٹس کے ذریعے جو ہے نا وہ وارز ویج کی جائیں دوسرے ملکوں کے اوپر. اسے اوائڈ کیا جانا چاہیے. پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو مڈل ایسٹرن کرائسس ہے اسے ریزالو کرنا چاہیے، کہ مڈل ایسٹ میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ پرابلمس ہیں. پورا مڈل ایسٹ برن کر رہا ہے، یمن دیکھ لیں آپ، سیریا دیکھ لیں، عراق ہے. پھر اسی طریقے سے آپ افریقہ تک چلے جائیں کہ لیبیا ہے، سوڈان ہے، صومالیہ ہے، ایجپٹ آ جاتا ہے. تو یہ تمام ممالک کے اندر جو کرائسس جو ہے نا چل رہے ہیں ان کو دنیا مل کر وہ میڈیشن جو ہے نا وہ کرے، ایک ریکنسیلیشن کی طرف لے کے چلے جائیں. جو کلیش آف سویلائزیشن میں آئیڈیالوجیکل اور کلچرل ڈفرینسز ہیں انہیں اگنور کیا جائے. وہ کس طریقے سے ہوگا کہ آپ رسپیکٹ کریں گے دوسروں کے کلچر کو، دوسروں کی سویلائزیشن کو، دوسروں کی آئیڈیالوجیز کو. آپ انٹرنیشنل لا کو جو ہے نا رسپیکٹ کریں، اسے آبزرو کریں، اسے فالو کریں ہر صورت، یعنی دنیا پوری جو ہے نا وہ کرے. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو میئر جو ہے نا وہ لینی چاہیے افغان پیس پروسیس کے لیے، کشمیر کی ریزولوشن کے لیے. یعنی پیس کو مینٹین کرنے کے لیے پوری دنیا کو اکٹھا ہونا پڑے گا. پھر ایڈمنسٹریٹو میئرز جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں کہ جو ملٹی لیٹرل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی جو ہیجیمنی ہے اسے کسی حد تک جو ہے نا وہ روکا جائے، انہیں بھی ڈیموکریٹائز کیا جائے کہ اس میں جو چھوٹی نیشنز ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں، ان کو جو لونز مل رہے ہیں ان سے ان کی ایکسپلوائٹیشن نہ ہو. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں تو جو اکنامک بلاکس ہیں ریجنل ان کو پروموٹ کیا جائے. یعنی ایک ملک وہ اگر آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہے تو اس کی ایکسپلوائٹیشن انٹرنیشنل لیول کی ہے، اور وہ اگر اپنے اکنامک بلاکس اس کے ریجن میں ہے، جیسے آسیان ہے، جیسے یورپین یونین ہے، جیسے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، وہ ان فورمز کے ذریعے ان کے بھی فنڈز ہونے چاہیے. وہ براہ راست پھر یہ ہوگا کہ وہ بائی لیٹرل یا ٹرائی لیٹرل گراؤنڈز کے اوپر وہ جو ہے نا ان کو فنڈز مل رہے ہوں گے. تو اس سے جو ہیجیمنی ہے، جو ایک اکنامک ایکسپلوائٹیشن ہوتی تھی وہ رک سکتی ہے. پھر اسی طریقے سے جو نان پرولیفریشن کی طرف جایا جائے کہ مزید جو ہے نا نیوکلیئر وہ جو وارفیئر ہے وہ ٹریگر نہ کرے، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جو ہے وہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری تک نہ جائیں. پھر سائبر انسیکیورٹی سے بچنے کے لیے سائبر لاز کی جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن کی جائے. جو ہیکرز ہیں یا جو دنیا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ ایلیمنٹس، نان اسٹیٹ ایکٹرز، ان کو کاؤنٹر کیا جائے، ڈائلاگ میکنزم کو جو ہے نا سپورٹ کیا جائے. تب جا کے جو ہے نا وہ ہم اس دنیا کو اچھا جو ہے نا بنا سکتے ہیں، اس ارتھ پلانٹ کو جو ہے نا وہ ہم سیو کر سکتے ہیں، تھرڈ ورلڈ وار کو پریونٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اوور آل ٹاپک تھا. میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے تمام ایسپیکٹس کو جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں.
آپ لوگ مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی پوائنٹس آپ کو ملیں. اچھے آرٹیکلس پڑھا کریں جو نان بائسڈ ہوں, نان پریجوڈیشل ہوں, جو امپارشل ہوں. اچھی جو ہے نا بکس کو پڑھا کریں, اچھے سورسز, اچھی ویڈیو دیکھیں, تو آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے چلے جائیں گے. پھر اچھے جو ہے نا وہ سینٹینس اسٹرکچر بنائیں. آپ کی جتنی سینٹینس اسٹرکچرنگ اچھی ہوگی اتنا ہی آپ کا ایسے جو ہے نا پاس ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. اور انگلش کے دونوں پیپر جس کے پاس ہیں اسی کا سی ایس ایس, پی ایم ایس یا یو پی ایس سی کا ایگزام پاس ہے. تو اس لیکچر کے حوالے سے یا اس سے پریویس لیکچر جو تھے یا آپ مزید کوئی لیکچر چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ کمنٹس میں جو ہے نا بتا سکتے ہیں. خود بھی ویڈیو دیکھیں, دوسرے گروپس میں بھی شیئر کریں, دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے نا اس کا فائدہ ہو. سبسکرائب بھی کریں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں. جو اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی ریزرویشن ہو یا جو کنسرن ہو آپ کمنٹس میں جو ہے نا بتا سکتے ہیں. ٹل نیکسٹ لیکچر, اللہ حافظ.